السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن لائن۔ آج پاکستان آن لائن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انسپیکٹر جنرل آف پولیس موٹر ویز اینڈ نیشنل ہائی ویز مسٹر انعام غنی صاحب، جو کہ فارمر آئی جی پی پنجاب بھی رہے ہیں، فارمر آئی جی ریلویز بھی رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ موٹر وے پولیس میں بطور آئی جی آپ نے چارج سنبھالا، تو چارج سنبھالنے کے بعد آپ نے ڈیجیٹائزیشن کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ نے ای کچہری کا آغاز کیا۔ کیا ای کچہری کے آغاز سے عوام کو کوئی فائدہ ہوا اور عوام کیسے آپ تک رسائی کرتی ہے؟ یہ ہر مہینے ہم کرتے ہیں، ایک دن 2 گھنٹے ہم عوام کے ساتھ، ہمارا جو ایف ایم ریڈیو ہے 95 اس پہ ہم رابطہ کرتے ہیں، ہم پہلے سے عوام کو بتاتے ہیں اور پھر میں خود وہاں بیٹھ کے جواب دیتا ہوں، جس کی لائیو سٹریمنگ بھی ہوتی ہے، سو لوگ لائیو سٹریمنگ سے بھی دیکھتے ہیں۔ اس میں ایف ایم جو ہمارا نمبر ہے اس پہ بھی کال آ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے ویب پیج ہے اس پہ بھی، فیس بک پہ بھی مسلسل سوال آتے ہیں۔ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، بہت اچھا ایکسپیرینس ہے۔ جو عوام کی آواز ہے وہ ڈائریکٹ آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہے اور وہ باقی عوام تک بھی پہنچ رہی ہوتی ہے۔ سو یہ جسٹ ون وے کمیونیکیشن نہیں ہے۔ جتنے لوگ اس وقت ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں یا ہماری لائیو سٹریمنگ اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں یا بعد میں ریکارڈڈ دیکھتے ہیں، ان سب تک وہ ساری باتیں جاتی ہیں، اور اس میں ہمیں بہت کالز آتی ہیں، سوالات کالز پہ بھی، ٹیلی فون پہ، اور جو ہمارا فیس بک ہے اس پہ بہت وہ آتے ہیں۔ ہمارے جو ایشوز ہیں وہ اس میں ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ کہاں پہ کمی ہے، کوتاہی ہے، بیکاز ہمارے پاس صرف موٹر وے نہیں ہے، ہمارے پاس ہائی ویز بھی ہیں، ایکسپریس ویز بھی ہیں۔ سو جو جی ٹی روڈ ہے وہ سارا ہمارے پاس ہے، سوات ایکسپریس وے یا باقی جو ایکسپریس ویز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، اور اس کے علاوہ موٹر وے آف کورس وہ تو ہے ہی۔ سو جو عوام کی فیڈ بیک ہے وہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ آپ نے پرائس چیکنگ کے حوالے سے سروسز ایریاز جو ہیں ان میں ہسٹری میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا، آپ نے پہلی دفعہ یہ شروع کیا، بڑا اچھا اقدام ہے کہ پرائس چیکنگ کے حوالے سے آپ نے اقدامات لیے، ان کی ذرا تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ یہ جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا نا، یہ ایگزیکٹلی اسی میں ہوا کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ کالز کی کہ ایک تو پرائسز بہت زیادہ ہائی ہیں جو سروس ایریاز ہیں وہاں پہ، اور خود بھی جب میں جاتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ نہ صرف یہ جو شاپس ہیں وہ مہنگی ہے، ریسٹورنٹس مہنگے ہیں، بلکہ جو ٹائر شاپس ہیں، جو میکینکس کے شاپس ہیں، وہ بھی بے تحاشا مہنگے ہیں۔ سو اسی ای کچہری سے ہمارے ساتھ جتنے لوگوں نے کمیونیکیٹ کیا، اسی کے بیس پہ ہم نے یہ اس پہ ایکشن لی، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنا ہائی وے ہے یا موٹر وے ہے، اس پہ جو ہمارے سروس ایریاز ہیں یہ کسی پرٹیکولر ڈسٹرکٹ کے ایریا میں آتے ہیں، اور وہاں کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ پرائس کنٹرول کرتی ہے۔ اور لیکن ہم پہلے لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ جی ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق نہیں ہے، این ایچ ایم پی کا اس سے کیا تعلق ہے، یہ تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دیکھتی ہے، یا جو کنسیشنیئر ہے، ایف ڈبلیو ہے، یا جس کے پاس بھی ٹھیکہ ہے اس سڑک کا وہ دیتا ہے آگے، وہ اور وہ چیک کرتے ہیں۔ سو ہمارا تعلق نہیں، بٹ آئی سیڈ کہ ہے ہمارا تعلق۔ ہمارا ہر اس چیز سے تعلق ہے جس کے ساتھ عوام کا تعلق ہے۔ سو وی ٹک دس انیشیٹو، اور اب ہمارے آفیسرز جاتے ہیں اور یہ ٹائر کی دکان پہ بھی، میکینک کے دکان پہ بھی، گیس اسٹیشنز پہ بھی، ریسٹورنٹس پہ بھی، اور پھر ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ ہر ہفتے ایک وزٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کر کے اس کو بھی چیک کریں۔ اچھا، پھر اس میں یہ بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ اگر سیل نہیں ہوتی تو ایکسپائرڈ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، پرائسز بھی ہائی ہیں، ایکسپائرڈ بھی ہیں، کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے۔ سو یہ ساری چیزیں، ہمیں جس چیز کا بھی عوام سے تعلق ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارا تعلق ہے۔ بلکہ ایک دفعہ اسی ای کچہری میں کسی نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا جی سروس ایریا میں واش رومس بڑے گندے ہیں۔ سو میرا سٹاف سارا یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں کہوں گا کہ جی واش روم کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئی سیڈ نو، ویل ہیو اے لک۔ اگر کوئی چیز ہے اس طرح کی تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ عوام سے پیسے لیتے ہیں، واش رومس یا پیڈ ہیں یا جو پیٹرول پمپس پہ یا اس پہ لگے ہوئے ہیں، پیٹرول پمپس پہ بھی رسپانسبلٹی ہے اس گیس اسٹیشن کی کہ وہ اس کو صاف ستھرا رکھے۔ اسی طریقے سے جو پیڈ ہیں، اب اگر کوئی پیسے دے رہا ہے تو اس کو اس پیسوں کے لیے سروس ملنی چاہیے۔ اور بیکاز ہم ایک پولیس فورس ہیں، سو جو کام کسی کا بھی ہے یا نہیں ہے وہ پولیس کا ڈیفینیٹلی ہے۔ بالکل ایکسلنٹ سر۔ سر یہ بتائیے گا کہ موٹر وے پولیس کا امیج بہت ڈفرینٹ ہے باقی سارے صوبوں کی پولیس سے۔
موٹر وے پولیس کیسے ڈفرینٹ ہے باقی سے, پریکٹیکلی کیسے ڈفرینٹ ہے؟ ہمارا کام ڈفرینٹ ہے. ہمارا کام اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ جو باقی پولیس فورسز ہیں جو کرائم پریونشن ڈیٹیکشن کا کام کرتے ہیں, وہ ان کی انفورسمنٹ ڈفرینٹ ہے. وہ اپنے ڈومین میں ملزمان کو پکڑنا, لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, اپنے کمپلینٹس کرتے ہیں, ایف آئی آرس رجسٹر ہوتی ہیں, انکوائریز ہوتی ہیں, انویسٹیگیشنس ہوتی ہیں, لوگوں کو پکڑتے ہیں, وہ دیٹ از سم تھنگ ایلس. ہمارا کام ڈفرینٹ ہے. ہمارا جو بیسک ریز کرنے کا, یا موٹر وے پولیس یا جو چیز کو اب NHMP کہتے ہیں, یہ ریز ہوئی تھی پبلک کے ہیلپ کے لیے. سو ہمارا کام کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. ہمارے ہاں سب سے زیادہ امپورٹنس ہم دیتے ہیں ہیلپ کو, جی, سپورٹ کو, اسسٹنس کو, بریفنگس کو, کہ جی آپ نے کتنی ہیلپس ایکسٹینڈ کی. ہم ہر افسر کا ہر روز دیکھتے ہیں پورے پاکستان کا کہ اس نے کتنی ہیلپس کی لوگوں کی. کسی کی گاڑی خراب تھی, اس کے ساتھ کیا کیا, کوئی بیمار تھا, اس کے ساتھ کیا کیا, پھر ایکسیڈنٹ مینجمنٹ اس میں کیا کیا, پھر بریفنگس کتنی کی. ہم جتنے چالان کرتے ہیں اس سے کم 10 گنا ہم بریفنگس کرتے ہیں, جہاں پہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو نہ کریں, غلط نمبر پلیٹ نہ لگائیں, اوریجنل نمبر پلیٹ لگائیں, لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ نہ کریں, انفٹ گاڑی پہ نہ آئیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو موٹر وے سے پہلے ہی منع کر دیں کہ جی آپ یہ چیزیں ٹھیک کر کے آ جائیں. سو ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ جو نارمل پولیس ہے اس سے ڈفرینٹ ہے, اور لوگ اس کو اسی طرح لیتے ہیں, اور ہمارے آفیسرز بھی اس کو اسی طریقے سے لیتے ہیں. اچھا, اس میں سر کرائم فائٹنگ آتی ہے کیا؟ کرائم فائٹنگ کرتی ہے موٹر وے پولیس؟ بالکل ہے. ہم کام کرتے ہیں NHSO کے تحت, نیشنل ہائی ویز سیفٹی آرڈیننس کے تحت کام کرتے ہیں, اور اس میں جو ہمارے مقاصد ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, یا جو ہماری جاب ڈسکرپشن ہے, اس میں ایک سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف دا پیپل ٹریولنگ آن دا روڈ وہ بھی اس میں ہے. اچھا, اب یہ بڑا ایک عجیب سا وہ ہے کہ ضلع کی پولیس ہے, تھانے بھی ہیں, وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ہمارے کوئی تھانے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے کرائم پریونشن یونٹس ہیں. سو جب رات کو اسپیشلی, دن کو بھی لیکن رات کو اسپیشلی, اور یہ میرے خیال میں پبلک کے لیے ایک وہ ہوگا کہ جو آپ کو نظر آتے ہیں ہمارے فلیش لائٹس, فلیشنگ کارز, اور وہ, اور میرے ذہن میں بھی ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ تو اتنی لائٹیں لگا کے کرمنلز کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں کھڑیں, یہاں نہ آؤ, اس جگہ چلے جاؤ جہاں پہ ہم نہیں ہیں, بیکاز وہ لائٹس فلیش کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کو میلوں سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہمارے کرائم یونٹس ہیں, کرائم پریونشن یونٹس ہیں, اور وہ ان کی نہ فلیشنگ ہوتی ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے, اور وہ رات کو ایک سڑک پہ نکلے ہوتے ہیں. ہم ان کو یہاں سے سپروائز کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں, وہ ایک کلورٹس کو, ایک برج کو, جو نیچے یہ جو پانی کے وہ جا رہے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں, سائیڈوں پہ یہ جو جنگل ہے اس کو چیک کرتے ہیں. ان کے پاس سرچ لائٹس ہوتی ہیں, ان کے پاس بائکس ہوتی ہیں, اور وہ آرمڈ ہوتے ہیں, اور ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ان سڑکوں کو سیف اور سیکیور رکھیں. ساتھ ہی ساتھ پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ہوتا تھا کہ گاڑی سڑک پہ جا رہی ہے, PSV وہیکل خاص کر, اور اس میں راستے میں 2 بندے اٹھ جاتے تھے, ان کے پاس پستول ہوتے تھے, اور وہ سب سواریوں کو لوٹ لیتے تھے. اب ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم ویڈیو بناتے ہیں, سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے, کون گاڑی میں بیٹھا ہے, کون نہیں بیٹھا. اس کی وجہ سے بھی یہ جو پہلے زمانے میں جب ہم نے نوکری شروع کی تو بہت زیادہ یہ ہوتا تھا, وہ اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہوتی. سو وی آر ایکٹیولی انوالوڈ ان کرائم پریونشن. اوکے. اچھا سر, میں ڈیجیٹل میڈیا پہ ایک سوال آیا تھا آپ سے اسپیسیفکلی پوچھنے کے لیے کہ رات کو لائٹس کی کمی کچھ ایریاز میں موٹر وے پہ ہے, تو اس بارے میں آپ کیا اقدامات کریں, کیونکہ اس سے حادثات پیش آتے ہیں. مری موٹر وے اسپیشلی دیکھ لیں, یا کچھ ایریاز لاہور میں جاتے ہوئے بھی ہیں جہاں لائٹ کی کمی ہے. اس میں جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو سڑکیں جتنی ہیں ان کی اونرشپ NHA کی ہے, اور NHA ان کو آگے ٹھیکے پہ کسی نہ کسی کنسیشنیر کو دیتے ہیں, اور وہ کمپنی پھر اس سڑک کو ٹھیک کرنے, وہاں لائٹیں لگانے, وہاں پہ یہ ٹول پلازا چلانے میں, اور یہ سروس ایریاز چلانے میں ان کا سارا کچھ ان کے پاس ہوتا ہے. NHMP انفورسمنٹ کرتی ہے, لا کی انفورسمنٹ کرتی ہے, قانون کی انفورسمنٹ کرتی ہے, لیکن NHA کا جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس پہ IG NHMP بھی بیٹھتا ہے, اور ہمارا چیئرمین NHA کے ساتھ دن میں کم سے کم 10 دفعہ رابطہ رہتا ہے. سو جہاں سڑک خراب ہے, جہاں پہ فینس ٹوٹی ہوئی ہے, جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ وہ اسٹبل برننگ بھی کرتے ہیں, سائڈوں پہ وہ کاٹنے کے بجائے آگ لگا دیتے ہیں, وہ ہو رہا ہو, لائٹیں نہیں ہیں, کچھ ایسے بھی ہمارے ایریاز ہیں جو 2
بیٹوں کے درمیان آ جاتے ہیں. مثلا ایک انٹرچینج ہے, اس سے نیچے اتر رہے ہیں, سو ٹول پلازا تک تو ہے, ٹول پلازا سے لے کے وہاں تک, اور لائٹ نہیں ہے یا اس کے ایشوز ہیں, تو وہ سارا کچھ پھر ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلا ہم اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, سو اسلام آباد پشاور کا ٹول پلازا اور لاہور کی سائڈ کا جو ٹول پلازا ہے M1 کا اور M2 کا, اس سے پیچھے آپ آتے ہیں سری نگر ہائی وے پہ, تو ایک لمبی سڑک بنتی ہے, اور یہ بھی اسی طرح تھی کہ جی کس کی ہے یہ اور کس کے پاس ہے, بٹ وی ٹوک اٹ اوور. اور اب موٹر سائیکلس پہ اس پہ ہماری گشت ہوتی ہے اور ہمارے لوگ ہوتے ہیں. لائٹس کا بھی ہم کہتے ہیں, فینس کا بھی کہتے ہیں, اور NHA ہمیں اس میں ہیلپ سپورٹ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے آپ نے جس طرح سے ای کچہری کا ایک اسٹیپ لیا, کیا مزید اقدامات کیا ہیں ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے جو آپ نے بطور IG موٹر ویز لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان بہت بڑا ہے, بہت بڑا ملک ہے, اور اس میں NHMP پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے. ہم آرگنائزیشن اتنی بڑی نہیں ہے لیکن پھیلاؤ ہمارا زیادہ ہے, پشاور سے لے کے کراچی تک ہم ہر جگہ ہیں. سو سب سے اچھا فورس ملٹی پلائر جو ہے وہ IT ہے. اور میں جب یہاں آیا تو میرا خیال یہ تھا کہ یہاں پہ بیکاز یہ ایک ماڈل پولیس ہے باقیوں کے لیے, تو یہاں بہت آگے ہوں گے IT میں, جو بدقسمتی سے نہیں ہے. اچھا. سو پچھلے 5 مہینے میں ہم نے اس پہ بہت کام کیا. ہم نے سب سے پہلے اس کا جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم لے کے آئے, جس میں کانسٹیبل سے لے کے IG تک کے تمام ڈیٹیلز ہیں. اور ہر ایک اس کی چھٹی, سزا, جزا, ہر چیز اس میں ہے. پوسٹنگ ٹرانسفرز, اب پوسٹنگ ٹرانسفرز ہم کرتے ہی اس کے بیس پہ ہیں, اور وہ QR کوڈڈ ہے, سو جعلی لیٹر نہیں نکل سکتا. اسی کے بیس پہ ہم لے کے آ رہے ہیں جو ریسورس مینجمنٹ سسٹم ہے, کہ آپ کا ایک بال پوائنٹ سے لے کے گاڑی تک سب آپ کے پاس ریکارڈ ہو. اور اس کا بیس ہی HRMIS ہے, ہیومن ریسورس. جو لوگوں کو وردی ملتی ہے, یونیفارم, جوتے, گاڑی, ہر چیز اس میں ہو. پھر اس کے بعد ہمارا جو فائنینشیل مینجمنٹ یونٹ ہے, کہ جتنی پرچیزز ہوں, جتنا گورنمنٹ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ سارا اس میں ہو. MT ہماری گاڑیاں ہیں, وہ سارا کچھ اس پہ ہو. پھر اس کے علاوہ ہم جو ڈیلی ڈائری ہے ہماری, اس کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں, انشاءاللہ عنقریب ہو جائے گی. ٹاسک مینجمنٹ سسٹم اس مہینے سے, اس ہفتے سے چل پڑے گا. ایک جو ہمارے کمپلینٹس کے مختلف وہ آتے تھے کہ 130 پہ بھی لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں, SMS بھی کرتے ہیں, واٹس ایپ, فیس بک, اس کو ہم انٹیگریٹ کر کے ایک انٹیگریٹڈ کمپلینٹ سسٹم بنا رہے ہیں. وہ نیکسٹ ویک ہمارا چل پڑے گا. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا ایک کنٹرول روم ہوتا تھا, اس کو اب ہم نے چینج کر دیا ہے, اور اس کو ہم ایک سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے طور پہ رینوویٹ کر دیا ہے. اس کو ہم آگے کر رہے ہیں. سو یہیں سے اسلام آباد سے بیٹھ کے ہم ایک ایک ٹول پلازا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی گاڑیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو ایک ایک گاڑی کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں. جتنے ہمارے پاکستان میں دفتر ہیں وہ سارے دفتر یہاں سے نظر آتے ہیں, ان کے CCTV کیمراز جتنے ہیں, کون سی گاڑی آئی ہے, کون سی چلی گئی ہے, کون آدمی ڈیوٹی پہ ہے, کون نہیں ہے. اور نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہی ہے کہ ڈیلی ڈائری کے ساتھ جتنی ہماری اٹینڈنس ہے وہ بایو میٹرک پہ چلی جائے گی. سو جب قلعات میں بھی ایک بندہ ڈیوٹی پہ جائے گا, وہ بایو میٹرک کرے گا, ہمارے پاس یہاں پتہ چل جائے گا کہ آج وہ ڈیوٹی پہ آیا کہ نہیں. سو وی آر ڈوئنگ اٹ, اور بہت تیزی سے کر رہے ہیں. اور اس میں ہمارے آفیسرز ہمیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ جو PITB ہے, پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ, وہ ہمیں بہت ہیلپ سپورٹ کر رہا ہے. پنجاب پولیس ہمیں بہت اس میں ہیلپ کر رہی ہے, بیکاز جتنے سسٹمز پنجاب پولیس کے پاس تھے وہ سارے IG پنجاب نے کہا ہے کہ جی ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. سو وہ ہم سارے لے رہے ہیں. تو وی آر گڈ, انشاءاللہ ہم ایک امپرووڈ, بہت امپرووڈ پولیس ہوں گے عنقریب. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے, ہمارے ساتھ موجود تھے IG موٹر ویز مسٹر انعام غنی. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک جائیں گے شارٹ بریک پہ. بریک سے مزید واپس آنے کے بعد ہم بات کریں گے کہ مزید کیا چیزیں موٹر وے پولیس میں یہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں IG موٹر ویز مسٹر انعام غنی. ان سے ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ڈیجیٹائزیشن کیسے بروئے کار لاتے ہوئے عوام کے لیے فائدہ کیسے دیا, عوام کو کیسے فائدہ ہوا ڈیجیٹائزیشن کو یوز کرتے ہوئے. ابھی ہم ان سے مزید بات کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ ایک عام سائل
وہ آئی جی موٹر ویز تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جس طرح ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جب آپ آئی جی پنجاب تھے تو ایک نارملی کوئی بھی ایٹ دی ریٹ انعام غنی ٹیگ کرتا تھا تو ہم نے دیکھا کہ آپ اس کے نیچے جا کے کمپلیننٹ کو خود ریچ آؤٹ کر رہے ہوتے تھے، جو کہ کبھی بھی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ کسی انسپیکٹر جنرل نے یہ کام کیا ہو، تو وچ واز اے ویری گڈ انیشیٹو. تو آپ موٹر وے بطور آئی جی موٹر وے کوئی سائل آپ تک پہنچ سکتا ہے ڈائریکٹلی؟ یہاں پر بھی ہم نے وہی کیا ہے. ایک تو میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں عوام کے ساتھ بہت کانٹیکٹ میں ہوں، اور میرے خیال میں پاکستان کی آدھی آبادی کے پاس تو میرا ذاتی سیل فون بھی ہے، سو ہر بندہ مجھے ٹیکسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے میرے جو جونیئر آفیسرز ہیں وہ بڑے تنگ بھی ہوتے ہیں کیونکہ میں ان کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ تمہارے ہاں کیا ہو رہا ہے، بیکاز لوگ مجھے پہلے بتاتے ہیں کہ دس ہیز ہیپنڈ. اور وہ پھر جب اکثر میں اپنے جو ایڈیشنل آئی جیز ہیں، ڈی آئی جیز، ان کو میں کال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تمہارے ہاں یہ ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں سر ہمیں تو علم میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں نہیں ذرا چیک کرو. تھوڑی دیر بعد وہ دے گیٹ بیک ٹو می اور پھر کہتے ہیں ہاں سر یہ ہوا ہے. سو وہ اس پہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. میرا اپنا جو ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے میں اس کو خود ہینڈل کرتا ہوں، میرا کوئی سب آرڈینیٹ اسٹاف اس کو ہینڈل نہیں کرتا. سو میں اپنے فون سے کرتا ہوں. میں ایک ایک ٹویٹ دیکھتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے، میں اپنا واٹس ایپ خود چیک کرتا ہوں. دوسرا ہم نے یہاں پہ ایک بہت اچھا سسٹم کیا ہوا اور بہت اچھا اسٹاف ہے یہاں پہ. ہمارا جو سوشل میڈیا کے جتنے اکاؤنٹس ہیں اس پہ آپ کوئی بھی ٹویٹ کرتے ہیں وہ ود ان سیکنڈس میرے پاس آتا ہے، اور وہ 24/7 وہاں پہ اسٹاف لگا ہوا ہے. سو آپ NHMP کے ٹویٹ پہ اگر ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ فوری طور پہ میرے پاس آتا ہے. آپ کوئی ویڈیو بھیجتے ہیں وہ فوری طور پہ میرے پاس آتی ہے. سو فیس بک پہ یو رائٹ اینی تھنگ اینڈ ود ان سیکنڈس اٹ از ان فرنٹ آف می. اور وہ میرے جو جونیئر کلیگز ہیں وہ مجھ سے اس پہ بڑے تنگ ہیں کہ بیکاز ہم مسلسل ان سے پوچھتے ہیں اور ہم رپلائی بھی کرتے ہیں. میں نے بلکہ ابھی یہاں تک ان کو کہا ہے کہ جو ہمارا ویب پیج ہے پنجاب میں بھی ہم نے کیا تھا کہ اس کو زیادہ انٹریکٹیو بنانے کی ضرورت ہے. وہ صرف انفارمیٹیو نہ ہو، انٹریکٹیو بھی ہو. سو اس کو بھی ہم زیادہ انٹریکٹیو کر رہے ہیں. اینڈ میری پولیسنگ زیادہ بیسڈ ہوتی ہے پبلک کانٹیکٹ پہ. اور میرے خیال میں جو پبلک جس طریقے سے پبلک پلس میڈیا وہ جو آپ کے آنکھ کا کام، کان کا کام، ناک کا کام کرتے ہیں، وہ آپ جتنا بھی اپنے اسٹاف سے کروانا چاہیں وہ نہیں ہے. واقعی دس نیڈس ٹو بی اپریشیٹڈ کہ یہ جس طرح سے آج کل کے ڈیجیٹل دور میں کوئی بھی اس طرح سے کام نہیں کر رہا کہ ڈائریکٹ انسپیکٹر جنرل کو ہی ساری چیزیں ڈائریکٹ پہنچ رہی ہیں، خواہ وہ کوئی ٹویٹ ہو، کوئی میسج ہو، کوئی ویڈیو ہو، اینی تھنگ، وچ از ویری نائس. یہ اچھا اقدام ہے. سر ویدر کنڈیشنز کے حوالے سے دیکھا جائے تو فوراً رسپانس آ جاتا ہے. ٹویٹر پہ ٹیگ کیا جائے موٹر وے کو یا نیشنل ہائی وے کو تو اس پہ فوراً رسپانس آتا ہے. اب جو لوگ سوشل میڈیا نہیں یوز کرتے انہوں نے اگر جاننا ہو، ان تک میسج جاننا ہو تو وہ کیسے جاتا ہے؟ اچھا، اب اس میں بھی جو یہ پہلی آپ نے بات کی ہے ٹویٹر، ہر بندہ ٹویٹر پہ بھی نہیں ہوتا. سو ہم انشاءاللہ اسی مہینے واٹس ایپ کا ایک وہ لے کے آ رہے ہیں. آپ نے پہلے دیکھا کہ اسلام آباد پولیس والوں نے بھی بڑی ایک اچھی ایفرٹ آئی اسلام آباد نے کی، اور ہم اس کو سارے پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں واٹس ایپ کو. اس میں آپ نے ایک دفعہ آپ نے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیا، آپ کے پاس آ گیا، تو آپ کے پاس بجائے یہ کہ آپ ٹویٹر پہ جائیں اور چیک کریں اور وہاں پہ بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ صرف اپنا ٹویٹر وہ کھولیں گے اور اس پہ آپ چیک کریں گے کہ سپوز لاہور سیالکوٹ موٹر وے اس وقت کیا کنڈیشن ہے، اور آپ کے پاس فوری طور پہ آ جائے گا. بھیرا میں اس وقت کیا حالات ہیں، یا سپوز کالا شاہ کاکو میں اس وقت رش کا یا اس کا کیا وہ ہے، وہ سارا کچھ ہم آپ کو بتائیں گے، اور وہ اسی مہینے چل پڑے گا. ہمارا جو FM ریڈیو ہے وہ بہت بہت ایکٹیو ہے. اگر آپ ٹریولر ہیں تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ ضرور اس کو لگا کے چلیں، اور وہ آپ کو بہت چیزیں بتاتا رہتا ہے مسلسل. اس کے لیے بھی اب چونکہ ہمارا صرف وہ اسلام آباد میں تھا تو ہم نے ٹینڈر کر دیا ہے، اور امید یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر ہی ہم ایک نوشہرہ کے پاس اس کا ریلیس وہ لگا لیں گے. ایک آگے ہم راستے میں M2 پہ کہیں نہ کہیں اس کا وہ کر رہے ہیں ایٹ ون آف آر سینٹرز، وہاں پہ ہو جائے گا. اور تیسرا سندھ میں ہم کر رہے ہیں. اچھا. سو آپ کو کراچی تک ہمارا FM 95 جو ہے
وہ سنائی دیتا ہے, وہ آپ کو بتاتا رہتا ہے اور مسلسل وہ اپڈیٹ کرتا رہتا ہے. FM95. اوکے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ خواتین کے لیے آپ نے خواتین میں یہ موٹر وے پولیس کی جو خواتین ہوگی ان کا بھی اور جنرلی بھی آپ نے بطور آئی جی موٹر ویز کا چارج سنبھالنے کے بعد آپ نے کیا اقدامات لیے؟ سب سے پہلے تو ہماری جو اپنی خواتین جو ہمارے پاس کام کر رہی ہیں اور اس وقت ہم ریکروٹمنٹ کے پروسیس میں بھی ہیں, کلاس 4 BS 1 to 5 ہم ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں اور اس میں بہنیں بچیاں ہمارے ریکروٹمنٹ کے لیے آئی بھی ہیں, اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ جو ہمارا 10% کوٹا ہے خواتین کا ہماری فورس میں, وہ ہم ہر جگہ پہ گریڈ 1 میں بھی, BS 1 میں بھی, 5 میں, 7 میں, ہر ایک میں 5% کوٹا رکھیں. میری ریکویسٹ ہے, اور بہت لوگوں نے اپلائی بھی کیا ہے, بٹ یہ ہے کہ ہم ایکول اپرچونٹی امپلائر ہیں, ہمارے پاس آئیں, ہمارے پاس نوکری کریں. NHMP کی بہت اچھی نوکری ہے. ساتھ ہی ساتھ پچھلے دنوں ہم نے ہمارے جو ٹریننگ سینٹر ہے شیخوپورہ, اس میں ایک لیڈی جو ہماری آفیسرز ہیں ٹرینیز, ان کے لیے ایک فل فلیج ہاسٹل بنایا ہے جس میں ان کے نہ صرف کمرے, میس اور سارا کچھ ہے, بلکہ ہم نے یہاں تک کیٹر فار کیا ہے کہ اگر کوئی مدر ہے, سنگل مدر ہے, بچے ہیں, تو ان کے لیے کریشے تک ان کے لیے کمرے کا وہ کیا ہے کہ جہاں پہ وہ ان کے بچے رہ سکیں. ہمارے اسی دفتر میں بھی اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو دیر از اے پلے روم فار دا چلڈرن, کے جو بچے ہماری بہنوں کے ساتھ آتے ہیں تو وہ وہاں پہ کھیل سکیں. سو وی ٹیک کیئر آف آل دا سسٹرز اینڈ ڈاٹرز ہو آر ورکنگ ود اس. جو خواتین ڈرائیورز ہیں اور سٹیزنز ہیں, آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ ہمیں جو ای کچہری کی آپ نے بات کی, اس پہ بے تحاشا کالیں ہماری بہنوں کی آتی ہیں اور وہ بہت کنسرنڈ ہوتی ہیں سڑکوں کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, ٹریفک کے لیے, ڈرائیونگ کے لیے. اور وہ بیکاز پاکستان میں اب ظاہری بات ہے ڈرائیونگ بھی خواتین کرتی ہیں, لیکن اگر کوئی ڈرائیونگ نہیں بھی کرتی تو اپنے بھائیوں کے لیے, بچوں کے لیے کنسرنڈ ہوتی ہیں. سو ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں رہتے ہیں, ان کو بتاتے بھی رہتے ہیں, ان کو چیزوں کا بھی ہمارے سے پتہ چلتا رہتا ہے. بٹ دیٹ از اے ہیوج سیگمنٹ آف آور پاپولیشن اینڈ ویری ویری امپورٹنٹ. ساتھ ہی ساتھ جو مائنورٹیز ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, بیکاز اس ملک کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ مائنورٹیز بھی ہیں. سو ہم ریکروٹمنٹ میں بھی ان کو ضرور شامل رکھتے ہیں, اور 5% کوٹا ان کا ہے, ان کو بھی ہم رکھتے ہیں, اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اگر مائنورٹیز ہماری فورس کا حصہ بنے. اچھا سر, جو ٹریفک کے پولیس کے لائسنس ہوتے ہیں صوبوں کے, فیڈرل کے, ان کے بارے میں تو لوگوں کو اویئرنیس ہے کہ ٹریفک پولیس کا لائسنس ایگزسٹ کرتا ہے, ڈرائیونگ لائسنس. موٹر وے پولیس کا بھی ایک ڈرائیونگ لائسنس ایگزسٹ کرتا ہے جس کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے. اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیے گا کہ اس لائسنس کا بھی وہی کام ہے جو ایک ٹریفک پولیس کے لائسنس کا کام ہے, اور اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل بتائیے گا. جی, NHMP کا اپنا, وی آر آتھورائزڈ کہ ہم اپنا DLA بنا سکتے ہیں, ڈرائیونگ لائسنسنگ اتھارٹی ہیں ہم خود, اور ہم کہیں پر بھی بنا سکتے ہیں. ہمارا اس وقت ایک لاہور میں یہاں پہ کام کر رہا ہے, دوسرا شیخوپورہ جو ہمارا ٹریننگ کالج ہے وہاں پہ کام کر رہا ہے. لیکن ہمارا اس میں ایشو یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے, وی آر ناٹ آل اوور پاکستان, تو ہم اپنا نمبر اتنا نہیں بڑھا سکتے, اس لیے ہم نے اس کو اتنا وہ نہیں کیا. اور دوسرا, ہم جس کو زیادہ کیٹر فار کرتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہم جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ جب آتے ہیں پاکستان اور وہ کہیں اپنے ضلع میں جاتے ہیں, اپنے صوبے میں, تو وہ لوگ ان کا لائسنس نہیں ریکگنائز کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس سعودی عرب کا ہے, امریکہ کا ہے, کینیڈا کا ہے, تو ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ٹو چیک اینڈ کاؤنٹر چیک اور پھر آپ کو لائسنس دیں. ہم, آپ کے پاس اگر فارن لائسنس ہے, آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم آپ کا لرننگ پیریڈ کنڈون کر لیتے ہیں, سیدھا آپ کو ٹیسٹ پہ لے جاتے ہیں, ٹیسٹ لیتے ہیں اور آپ کو ڈرائیونگ لائسنس ایشو کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس اوورسیز کا بے تحاشا لوڈ ہے. دوسرا, ہمارے پاس بڑی کمپنیوں کا لوڈ ہے. ہمارا ایک چھوٹا سا ایشو ہے, اور وہ یہ ای کچہری پہ لوگ زیادہ اس پہ شور مچاتے ہیں, ہمارا ٹیسٹ ذرا سخت ہے. اچھا. سو ہم جیسے آپ نارمل کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں اور آپ سے وہ ایک کمپیوٹر پہ ٹیسٹ لے لیتے ہیں یا ریٹن میں ٹیسٹ لے لیتے ہیں, پنجاب میں ہم نے کمپیوٹرائز کر دیا تھا. اس کے بعد آپ سے ایک دو وہ کرا لیتے ہیں کہ جی آپ پیرلل پارکنگ کر لیں, اور ایک ہاتھ چھوٹا سا. ہم اپنے گراؤنڈ میں آپ سے 7 ٹیسٹ لیتے ہیں, اور سارے 7, اور وہ سارے پاس کرنے ہوتے ہیں, اور پھر ہم آپ سے روڈ ٹیسٹ بھی لیتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور اس میں ہم اس 7 ٹیسٹ میں مثلاً وہ پچھلے دنوں کسی نے اعتراض کیا, ہم ریمپ ٹیسٹ بھی لیتے ہیں کہ جی آپ ریمپ پہ گاڑی جب چڑھاتے ہیں تو گاڑی سلپ نہیں ہونی چاہیے, گاڑی آپ کی سیدھی جانی چاہیے. اس پہ بہت لوگ فیل ہوتے ہیں. اچھا, یہ سارے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں, ہم نے اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد نہیں کی ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی آسانی سے لائسنس ملے.
اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لائسنس ٹو کل نہیں ہونا چاہیے, بیکاز اس میں آپ کی زندگی بھی ہے, اگلے کی زندگی بھی ہے. انٹرنیشنلی یا نیشنلی جو کمپنیز ہیں وہ ہمارے لائسنس کو بہت زیادہ عزت دیتی ہیں, اس کے بعد ٹیسٹ نہیں لیتے. ہمارے ٹیسٹنگ رجیم اتنا اچھا ہے کہ باقی جو فیڈرل ایجنسیز ہیں, مثلا FIA نے پچھلے دنوں ہمیں کہا کہ ہمارے جو ہم ڈرائیورز بھرتی کریں آپ لوگ ٹیسٹ لے لیں, اسکل ٹیسٹ, بیکاز ہمارا وہ انٹرنیشنل لیول کا ہم لیتے ہیں جو وینا کنونشن کے تحت ہے. سو ہمارا لائسنس انٹرنیشنلی بھی بہت ریکگنائزڈ ہے, نیشنلی بھی. کمپنیز میں جہاں آپ اپلائی کرتے ہیں, یو شو آر لائسنس, ویل گیو یو اے جاب, وہ ٹیسٹ بھی نہیں لیں گے. سو یہ ہے. اب نیکسٹ انشاءاللہ ہم عنقریب کوئٹہ میں کام ہمارا شروع ہے. ہم کوئٹہ میں ایک DLA کھول رہے ہیں. لاہور میں میری بہت خواہش ہے, ہم بلڈنگ دیکھ رہے ہیں, اور جیسی ہمیں بلڈنگ ملتی ہے تو ہم لاہور میں بھی شروع کریں گے. ہمارا بیسک مقصد زیادہ سے زیادہ لائسنس دینا نہیں ہے, ہمارا مقصد اچھے ڈرائیورز کو لائسنس دینا ہے. سو اس لیے the number would be small, اور بٹ کوالٹی بہت اچھی ہو. ویری نائس. اچھا سر, باہر کے ملکوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ہائی سپیڈ پر M1 M2 وہاں کی جو ہیں موٹر ویز ہیں, ادھر ہائی سپیڈ کرنے پر چلان گھر آ جاتا ہے. یہاں پر کیا سسٹم ہے, کیا کوئی ایسا اقدام ہوا ہوا ہے یا ہونا ہے؟ دیکھیں اس میں ہمیں ایک تو یہ دیکھنا چاہیے جو انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے یا انٹیلیجنٹ انفورسمنٹ سسٹم ہے وہ کتنی سڑکوں پہ ہے, ہونا چاہیے ہونا نہیں چاہیے. LSM پہ اس وقت ٹرائل پہ چل رہا ہے, M5 پہ بھی ٹرائل پہ چل رہا ہے ہمارا. اس میں یہی ہے کہ فکسڈ کیمرے لگے ہوئے ہوں, آپ کے کہیں پہ لوگ کیمرے لے کے نہ کھڑے ہوں. آپ نے جہاں سے اوور سپیڈنگ کی کیمرہ آپ کو لے لیتا ہے, اور آپ جب ٹول پلازا پہ پہنچتے ہیں آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے, یا اگر آپ کو وہاں نہیں ملا تو آپ کے گھر آ جاتا ہے. سو وہ ایک سسٹم اس پہ ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز آپ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں, آپ کو اشارہ ملتا ہے اور آپ نہیں رکتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں اس کو اشارے پہ روکے بغیر, سو پھر آپ کے گھر وہ آئے گا. وہ ہم نے آلریڈی اس پہ کام شروع کر دیا ہے, اور وہ گھر آنا شروع ہو جائے گا. وہ پہلا آپ کو چلان آئے گا, اس کے بعد اگر وہ نہیں آتا تو جو میجسٹریٹ ہے آپ کا علاقے کا ادھر سے سمن آئے گا, اور اس کے بعد 1-2 سمن, اور اس کے بعد جو جرمانہ ہے وہ یا سزا وہ میجسٹیریل کورٹ آپ کو دے گی, انسٹیڈ آف کہ آپ نے وہ جو جرمانہ دیا ہے. سو آلریڈی وی آر ورکنگ آن اٹ. انٹیلیجنٹ انفورسمنٹ سسٹم, انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم پہ بھی, اور یہ والا بھی جو ہے جو رن اوے وہیکلز ہیں کہ ان کے چلان ان کے گھر پہ جائیں. یہ آلریڈی لاہور میں ہو رہا ہے, وہ سیف سٹی والے کر رہے ہیں, اور یہ اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے. سو وی آر ورکنگ آن دا سیم لائنس. ٹھیک ہے. اچھا سر, باہر کے ملکوں میں دیکھا جائے تو ہم نے پچھلے انیشیٹوز آپ کی جو سنے بطور IG, کافی فرینڈلی پولیسنگ کا آغاز آپ نے کیا, لیکن ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ینگسٹرز ہوتے ہیں, ان کو انٹرنشپ پروگرام کرایا جاتا ہے پولیس کے ساتھ ایز اے پارٹ آف فرینڈلی پولیسنگ. تو موٹر وے پولیس میں ایسا کوئی اقدام لیا جا سکتا ہے یا لیا ہوا ہے آپ نے؟ پنجاب پولیس میں when I was IG پنجاب وہاں ہم نے شروع کیا تھا, اینڈ اٹ واز اے ویری ویری گڈ ایکسپیرینس, ویری گڈ ایکسپیرینس. یہاں پر بھی آ کے ایک بیچ ہم فارغ آلریڈی کر چکے ہیں انٹرنس کا, اور کل ہی ہماری اس پہ میٹنگ ہوئی تھی. نیکسٹ بھی ہم یہاں پہ شروع کر رہے ہیں. ہمارا جو انٹرنشپ کا پروگرام ہے اس کے 2 پارٹس ہیں بیسیکلی. ایک نارملی انٹرنشپ آپ کرتے ہیں اپنے ایمبیسیڈرز بنانے کے لیے, گڈ ول کے لیے, وہ تو ظاہری بات ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا سب سے بڑا وہ ہوتا ہے. لیکن اس سے زیادہ میں اپنی جو یوتھ ہے ان کو انگیج کرنے کے لیے, ان کو سکھانے کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں. سو آر انٹرنشپ از ناٹ بیسڈ آن, یا اس کی ٹیلرنگ اس لیے نہیں ہے کہ جی آپ آئیں ہمارے پاس اور ہم گڈی آپ کو چائے شائے پلائیں اور بریفنگ دے دیں اور آپ چلے جائیں. ناٹ دیٹ. آپ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں. ہم IT پہ کام کر رہے ہیں. اف یو آر این IT گریجویٹ آ جائیں ہمارے ساتھ IT پہ کام کریں. اف یو آر اے لا گریجویٹ ہمارے لیگل برانچ میں آ جائیں ہمارے ساتھ کام کریں. اگر آپ HR سے کام کر رہے ہیں ہمارے HR میں آ کے کام کر لیں. ٹھیک ہے. سو اگر آپ PR میں ہیں ہمارے PR میں آ جائیں. سو وٹ وی آر لوکنگ ایٹ از کہ جی اب عنقریب ہم دوبارہ اس کو وہ کر رہے ہیں, لانچ کر رہے ہیں, نیا بیچ لے رہے ہیں. لیکن اس میں جو لڑکے لڑکیاں ایکچولی انٹرسٹڈ ہیں کام کرنے میں, وی وڈ ٹیک دیم, انہی کو شارٹ لسٹ کریں گے, انہی کو ہم لیں گے. صرف ایک پاسبلٹی ہم دیکھ رہے ہیں, پنجاب میں بھی جو ہم نے کیا تھا, یہاں پر بھی کیا تھا, دیٹ واز ان پیڈ انٹرنشپ. سو میں نے یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کسی طریقے سے ہمیں اس میں ہیلپ سپورٹ کر لیتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ, بیکاز فیڈرل گورنمنٹ کا بھی انٹرنشپ کے پروگرام ہے, کہ وہ ہمارے انٹرنس کو
پے کریں. اور دوسرا یونیورسٹیز ہمارے جو انٹرنشپ جس نے ہمارے ساتھ کی ہے اس پہ کریڈٹ آرز کا کوئی وہ کرے تبھی کوئی فائدہ ہے. ادروائز اگر صرف آ کے وہ انہوں نے گڈ ول کے لیے آنا ہے تو پھر تو میرے خیال میں ان کا بھی ٹائم ضائع ہوگا, ہمارا بھی ٹائم ضائع ہوگا. ناظرین آپ سن رہے ہیں آئی جی موٹر ویز انعام غنی صاحب کو. جیسا کہ آپ لوگوں کو ابھی سنا کہ آپ لوگوں نے کہ فرینڈلی پولیسنگ پہ کیسے موٹر وے میں کام ہو رہا ہے, کچھ ایسے ہسٹوریکل سٹیپس انہوں نے لیے ہیں جو کبھی موٹر وے پولیس نے نہیں لیے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر, ہم واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن لائن. ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی جی موٹر ویز انعام غنی صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ سی پیک کے حوالے سے موٹر وے پولیس کو کچھ چیلنجز کا سامنا ہے یا نہیں؟ سی پیک سے زیادہ ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم نے شروع کیا تھا 360 کلومیٹر M2 سے, اور اس وقت 4,500 کلومیٹر پہ ہم ہیں, اور یہ بڑھتے بڑھتے الٹیمیٹلی 13,500 کلومیٹر پہ جانا ہے, اسپیشلی یہ جب سی پیک شروع ہو جائے گا تو اس سے. اور اس میں بے تحاشا سڑکیں ویسٹ میں ہیں بلوچستان میں, اور وہ وہاں پہ پھر سندھ میں بہت ساری سڑکیں ہیں. وہ ڈیفینیٹلی ایک چیلنج ہے بیکاز وہاں کے لیے ریکروٹمنٹ, وہاں کے لیے ریسورسز, پھر وہاں پہ ظاہری بات ہے ہم کسی کو اپنے اسٹاف کو, آفیسرز کو ایسے دشت میں چھوڑ تو نہیں سکتے. سو وی نیڈ بلڈنگز, وی نیڈ آفیسز, وی نیڈ ہاؤسز, وی نیڈ کارز, ٹھیک ہے, وی نیڈ ویپنز. ہمارے لوگ جو ہیں ان کی ہمیں ٹریننگ بھی چاہیے. اچھا اتنی دور ہے تو ہمیں وہ سپروائزری سارے ٹیئرس بھی چاہیے. سو اٹ از اے ہیوج چیلنج, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ابھی فی الحال ہم نے شروع یہ کیا ہے کہ N50 پہ بلوچستان میں, جہاں پہ پہلے ہماری پریزنس نہیں تھی اور اس کے لیے ریسورسز بھی نہیں ملے, میں نے اپنے ریسورسز نفری نکال کے تو 2 اس کے بیچ شروع کروا دیے ہیں. اور اس میں یہی ہے کہ جو بلوچستان اور سندھ میں وی وڈ لائک کہ ہماری پرفارمنس جو پنجاب اور KP میں M1 پہ M2 پہ ہے وہ سندھ میں بھی اتنی اچھی ہو, بلوچستان میں اتنی اچھی ہو, N50 پہ بھی اتنی اچھی ہو, M9 پہ اتنی ہی اچھی ہو جتنی M2 پہ ہے. سو اس کو برقرار رکھنا از اے ہیوج چیلنج, کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہوگا. جیسے ایک اچھے برانڈ میں لوگ موٹر وے سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ موٹر وے M1 M2 M9 ٹھیک ہے N50 ٹھیک ہے یہ سارے ایک جیسے ہوں گے. وہ دیٹ از اے ہیوج چیلنج. ٹھیک ہے. اچھا سر, موٹر وے پولیس کے شہداء کے لواحقین کے لیے آپ نے کیا اقدامات لیے؟ ہمارا ایک جو آپ نے شروع میں پوچھا تھا کہ نارمل ریگولر پولیس اور ہم میں کیا فرق ہے, ہم بہت زیادہ ویلفیئر اورینٹیڈ ہیں. ٹھیک ہے. سو ہم اپنے سرونگ ریٹائرڈ اور جو ہمارے شہداء ہیں ان کی فیملیز کے لیے وی ٹیک کیئر آف دیم, ہم بہت زیادہ ان کا خیال کرتے ہیں. جو سرونگ ہیں, جو ریٹائرڈ ہیں, ان کے بچوں کے لیے اسٹائپنڈس ہے, ان کی فی ہم دیتے ہیں, ان کے میڈیکل کا ہم وہ کرتے ہیں. شہداء کی فیملیز کے ساتھ ہم رابطے میں رہتے ہیں. ہم نہ صرف جو گورنمنٹ کے پیسے ہیں جو ان کو ملتے ہیں فکسڈ, اس کے علاوہ ہم اپنے فنڈ سے جو ہمارا ریجمنٹل فنڈ ہے اس سے بھی ہم ان کو پیمنٹ بھی کرتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں. عیدین پہ بھی ہم ان کا خیال رکھتے ہیں. سو وی آر ان کانٹیکٹ ود آر شہداء. ہمارا صرف ایک ایشو ہے ود دا گورنمنٹ جو ہم بار بار ٹیک اپ کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا شہداء کا پیکج ہے وہ نارملی شہید اس کو لیتے ہیں جو کسی بام بلاسٹ میں, IED میں, فائرنگ میں جس کی ڈیتھ ہوتی ہے. اچھا ہمارے چونکہ اس سے زیادہ ایشو یہ ہے کہ ایکسیڈنٹس میں ہمارے ڈیورنگ دا پرفارمنس آف ڈیوٹی ڈیتھ ہوتی ہے. اچھا اب جو ہمارے اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور اس میں ایکسیڈنٹس میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے وائل ان یونیفارم, اس کو گورنمنٹ لیتی ہے نارمل ڈیتھ ان سروس والے اس میں. اب ڈیتھ ان سروس ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے, گھر میں ہے, ہسپتال لے گئے ہیں, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, دیٹ از ڈیتھ ان سروس. ٹھیک ہے. اچھا جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فوگ میں میرا ایک افسر وہ ڈیوٹی کر رہا ہے, ٹھیک ہے,
اور ایک گاڑی تیز رفتاری سے آتی ہے اور وہ نہ صرف وہ جو ہم نے کون لگائے ہیں اسٹاپرز ان کے اوپر سے چلتی ہے اور آگے میرے افسر کو ہٹ کرتی ہے اور اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹو می وہ شہید ہے، وہ ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے، وردی پہنی ہوئی ہے، اگر وہ اس وقت اس وردی میں اس جگہ پہ نہ ہوتا اس کی ڈیتھ نہیں ہونی تھی. سو دیٹ از ناٹ اے نارمل ڈیتھ وائل ان سروس. تو وہ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ مسلسل ایک اس پہ ہوتی ہے کہ دے شوڈ بی ڈکلیئرڈ شہید. جو نارمل پروسیجر ہے اس سے ہمیں بھی گزاریں اور ان کو شہید والی کیٹیگری دے کے وہ والے کمپنسیشن دیں. گورنمنٹ اس وقت دیتی ہے جو ڈیتھ ان سروس والی ہے. سو ہم وہ ڈیتھ ان سروس کے ساتھ ہم اپنے طرف سے اپنے فنڈ سے جو ہم کنٹریبیوشن کر کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں تنخواہوں سے، کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک سارے پیسے دیتے ہیں ہر مہینے. آئی جی بھی کوئی 2200 روپے میری تنخواہ سے بھی کٹتے ہیں. سو وہ ہم اکٹھے کرتے ہیں اور وہ ان شہداء کو ہم ان کی فیملیز کو کمپنسیٹ کرتے ہیں وہ جو ڈفرینس ہے شہداء پیکیج. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ موٹر وے پولیس کی پرفارمنس باقی پولیس کی نسبت بہت اچھی ہے، امیج بہت اچھا ہے، ان کا بیہیویئر بہت اچھا ہے، اس کے بدلے میں سر سننے میں آتا ہے کہ ان کی تنخواہ بھی اتنی ہی اچھی ہے، ڈبل سیلری ہے. تو اس بارے میں سر کیا بتائیے گا ان کی سیلری کے بارے میں سر موٹر وے پولیس کی؟ یہ جو آپ نے بات سنی ہے میں نے بھی سنی تھی، بیکاز یہ میری پہلی دفعہ موٹر وے پولیس میں نوکری کی ہے. اور جب میں یہاں آ رہا تھا تو میرا یہی خیال تھا کہ جو موٹر وے پولیس کے ایٹیچیوڈ کا اور اس کا فرق ہے دیٹ از بیکاز آف دا سیلری. سو ایک تو مجھے آتے ساتھ ہی شوق یہ لگا کہ جو میں ایز آئی جی پنجاب سیلری لے رہا تھا اس کے 1/3 سیلری میں یہاں لے رہا ہوں. اچھا، مطلب یہ ہے کہ جتنی وہاں لے رہا تھا اس سے آدھے سے بھی کم سیلری لے رہا ہوں. سو یہاں سیلری بہت کم ہے. اور ہوا یہ ہے کہ شروع میں جب موٹر وے پولیس بنی تھی تو اس کی ایک ریزنگ سمری، جب بھی کوئی نئی فورس بنتی ہے اس کی ایک ریزنگ سمری ہوتی ہے، وہ سمری گورنمنٹ کو جاتی ہے، گورنمنٹ اپروو کرتی ہے. سو جس کی ریزنگ سمری بنی تھی اور پرائم منسٹر نے اپروو کی تھی اس میں ڈبل سیلری تھی، بلکہ اس میں 3 گنا سیلری تھی، لیکن الٹیمیٹلی ایگری وہ ڈبل سیلری پہ ہوئے تھے. اور ڈبل سیلری یہ تھی کہ جو بیسک سیلری آج ایک بندہ لے رہا ہے وہی سیلری اس کو دگنی ملے گی. ٹھیک ہے، اچھا. سو شروع میں یہ ہوا بھی، لوگ آئے بھی اور یہ مومنٹم بنا بھی اس کی وجہ سے کہ جی وہ بہت اچھی سیلری تھی اور یہاں پہ جو ریسورسز تھے وہ بہت اچھے تھے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جاب کنڈیشنز بہت اچھی تھی. اچھا، اب ریسورسز بھی وہ نہیں رہے، ریسورسز بھی بہت ڈپلیٹ کر گئے ہیں. جو ورکنگ کنڈیشنز تھے وہ بھی اوور اسٹریچ ہو کے بیکاز نفری کم ہے، سڑکیں زیادہ ہیں، وہ بھی وہ نہیں رہے، ساتھ ہی سیلری بھی وہ نہیں رہی. سو اس وقت اگر آپ کمپیئر کریں تو ہماری پروونشل پولیس، فیڈرل کو تو چھوڑ ہی دیں، ان کو تو جانے ہی دیں. ایف آئی اے کی تنخواہ بہت زیادہ ہے، اسلام آباد کی پولیس کی تنخواہ بہت اچھی ہے، پنجاب پولیس کی سیلری بہت اچھی ہے. ہماری سیلری ریلوے پولیس سے بھی کم ہے. اچھا. اور اس میں جو ریزنگ سمری ہماری تھی وہ اس کے مطابق ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا. جو ہمیں ڈبل ملنی تھی وہ پہلے آدھی ہو گئی، پھر 25% رہ گئی. اور اس کے لیے جو میں نے آ کے گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کیا اور منسٹری آف کمیونیکیشن، ہمارے سیکٹری کمیونیکیشن نے بڑا اس میں ہیلپ سپورٹ کی. فائننس کیس بھی بھیجا، فائننس نے واپسی ہمیں یہ جواب دے دیا کہ جی ڈسپیرٹی جو سیلریز میں ہے اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. اب ڈسپیرٹی کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، لیکن جو جاب ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. دنیا میں کہیں پر بھی ہر نوکری میں ایک جیسی سیلری نہیں ہوتی. اس نوکری جاب کے کنڈیشنز کو، اس کے حالات کو، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ نے ریز کی تھی، جس وقت مجھے بھرتی کیا تھا اور میرے ساتھ آپ نے شرط رکھی تھی کہ میں آپ کو یہ سیلری دوں گا، ٹھیک ہے، اس سے آپ کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ مثلا آپ اگر گھر میں بھی ملازم بھرتی کرتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا بھائی میں تمہیں 20,000 روپے سیلری پر منتھ دوں گا اور ہر سال 2,000 بڑھاتا رہوں گا. سو آپ وہ 15 سال آپ کے پاس نوکری کر لے، 20 سال کر لے، اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ نہیں وہ جو میں نے 2,000 بڑھانے کا کہا تھا وہ اب میں 1,000 دوں گا، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں اچھا وہ 1,000 بھی نہیں، اب میں تمہیں 500 دوں گا. سو وہ آپ سے یہی کہے گا کہ بھائی جب شروع میں مجھے آپ نے بھرتی کیا تھا، ملازم رکھا تھا، تو اس وقت جو آپ نے وعدہ کیا تھا آپ مجھے اس پہ لے کے چلیں. سو ہمارا بھی گورنمنٹ کے ساتھ یہی ریکویسٹ ہے کہ ڈسپیرٹیز ہوتی ہیں، جابس میں ڈسپیرٹیز ہوتی ہیں، نہ ہمیں رسک الاؤنس ملتا ہے، نہ ہمیں ٹیکنیکل الاؤنس ملتا ہے. اچھا، اور پھر ڈسپیرٹی کے نام پہ اس چیز کو بھی آپ روک لیتے ہیں. سو
میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو موٹر وے پولیس ایک آئلینڈ آف ایکسلنس ہے پاکستان میں، کہا جاتا ہے کہ نہ صرف پولیس فورسز میں، پولیس ڈپارٹمنٹس میں، بلکہ جو فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جتنے بھی ہیں، یہ انٹرنیشنلی سارے مانتے ہیں، نیشنلی مانتے ہیں، ایون کورٹس بھی مانتی ہیں کہ موٹر وے پولیس ایک آئلینڈ آف ایکسلنس ہے. سو اس آئلینڈ آف ایکسلنس کو اگر آپ نے آئلینڈ آف ایکسلنس رکھنا ہے تو جو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا ریزنگ کے وقت، وہ اس کو ضرور پورا کرنا چاہیے. آخر میں سر ہمارے ناظرین کے لیے اور پاکستان کے شہریوں کے لیے بطور آئی جی موٹر وے کوئی پیغام دینا چاہیں سر؟ جی میرا تو عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور یہاں پہ ایک دوسرے کی سیفٹی سیکیورٹی کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری سیوک رسپانسبلٹی ہے. ہم جب سڑکوں پہ ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا کسی گاڑی میں ایون بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمیں نہ صرف اپنی سیفٹی سیکیورٹی بلکہ اس سڑک پہ جتنے لوگ ہیں، وہ گاڑی میں ہیں، وہ پیدل ہیں، ان کی سیفٹی سیکیورٹی کا خیال کرنا چاہیے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب تک پراپرلی ٹرینڈ نہ ہوں، ہم ڈرائیونگ لائسنس نہ لیں. جب ہم ڈرائیونگ کریں وداؤٹ لائسنس ڈرائیونگ نہ کریں، ہم ریش ڈرائیونگ نہ کریں، ہم نیگلیجنٹ ڈرائیونگ نہ کریں، ہم نشے کی حالت میں، بیماری کی حالت میں ڈرائیونگ نہ کریں. جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ڈرائیونگ کر سکیں، گاڑی کو کنٹرول کر سکیں، اس وقت ہم ڈرائیونگ نہ کریں. ہم لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں، ہم لوگوں کے لیے ان کی زندگی کے اختتام کا باعث نہ بنے. سو بہت امپورٹنٹ ہے ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے شہری کے حیثیت سے کہ آپ اپنی زندگی کی بھی حفاظت کریں، اگلے کی زندگی کی بھی حفاظت. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے آئی جی موٹر ویز اینڈ نیشنل ہائی ویز انعام غنی صاحب. آپ نے ناظرین سنا کہ کیسے موٹر وے پولیس میں یہ ریولوشنری سٹیپس لا رہے ہیں، کیسے فرینڈلی پولیسنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور بلکہ موٹر وے پولیس کے آفیسرز کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ان کو ایک ایسا کمانڈر ملیں جو ان کی سیلریز کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان کی بہتری کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں. اور کیسے موٹر وے پولیس جو ہے وہ ڈیجیٹائز ہو رہی ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز بنائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، وہاں پر کیسے موٹر وے پولیس ایکٹیو ہے. لوگوں کی جو سائلین ہیں ان کی جو جب وہ ٹیگ کرتے ہیں تو ان کو فوراً اس کا رسپانس آتا ہے. تو موٹر وے پولیس سب سے منفرد کیسے ہے، یہ آج ہم نے واقعی سنا اور ناظرین نے بھی اس چیز کو سنا ہوگا کہ کیسے موٹر وے پولیس باقی ساری صوبوں کی پولیس سے ایک منفرد پولیس ہے، ایک ایگزامپلری پولیس ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کرتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہداء کی فیملیز، شہداء کے لواحقین جو ہیں، ان کے لیے ان کی سیلریز سے جو ہے وہ کچھ فنڈ ڈیڈکٹ کر دیا جاتا ہے، جو کہ شہداء کے لواحقین کی بہتری کے لیے اس پر بھی کام کیے جاتے ہیں. اسی طرح آئی جی صاحب جو ہیں وہ خود ایکسیسیبل ہیں پبلک کے لیے، کوئی بھی ان کو ریچ آؤٹ کر سکتا ہے ڈائریکٹلی. ہم نے ان کی ہسٹری دیکھی تو پنجاب میں بھی یہ ایسے ہی تھے اور یہاں پہ بھی انہوں نے یہی چیزیں لائی کہ یہاں پہ یہ ڈائریکٹلی ایکسیسیبل ہیں، کوئی ان کو ٹیگ کر سکتا ہے، ان کا نمبر ہر جگہ موجود ہے. @انعام غنی جو ہے ان کا ٹویٹر بڑا فیمس ٹویٹر اکاؤنٹ ہے کسی پی ایس پی آفیسر کا، تو آپ ان کو ریچ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. ہم اگلے ہفتے پاکستان آن لائن کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو.